السلام میں بھی درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کچھ بہت اونچے درجے کے ہیں لیکن باقی تمام اولاد آدم میں سے وہ سب سے بلند ہیں. پھر ان میں سب سے بلند کون ہے؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین. سب سے درجہ بلند کن کا ہوا؟ انبیاء کا. اب نبیوں کی تعریف کرنا یہ بھلا بری بات ہوئی کہ اچھی بات ہوئی؟ اچھا، اب نبی کی تعریف کرتے کرتے اس کو خدا بنا دینا یہ اب اچھی بات ہے کہ بری بات؟ سب کہو اور سچے دل سے کہو، میرے لحاظ سے نہیں کہو، اپنی آخرت اور قبر کو سامنے دیکھ کر کہو بری بات ہے. اور یہی کچھ یہودی کرتے تھے. یہی یہودی کرتے تھے کہ نبی کو نبی نہیں ماننا، جو اس کا مقام ہے، جس کا وہ خود دعوے دار ہے، جس منصب پر اللہ نے اس کو فائز کیا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے اس بد کرداری کی، اس بدعہدی کی، اس بے وفائی کی، اس شیطنت کی، اس خباثت کی. قرآن کہتا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے اور نصارہ کیا کرتے تھے. ما وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح ابن مریم جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے اس بات سے منع کیوں، کہتے ہیں ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ایسی صفات والے ہیں، ایسی شان والے ہیں، ایسے کمالات والے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بیٹے کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے. اور یہی یہاں کچھ پہلے علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے شان، ان کے فضائل، مناقب، قصائد بیان کرتے 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 ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب نبی کو اور خدا کو خوردبین سے بھی دیکھو تو وہ نظر نہیں آئے گا. کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے. نبی نے کبھی نہیں کہا. اور جن کے ماتھے یہ سب تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ایک دن بھی ان اللہ کے بندی نے کبھی اشارتاً کنایتاً بھی اس طرف بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں یہ سب کچھ ہے، ہم امام ہیں، ظاہری طور پر ہم تمہارے سامنے یہ ہیں، باطناً ہم مامور من اللہ ہیں. یہ کبھی انہوں نے ایسی فضول گفتگو نہیں کی. اور یہ ہم مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، سچا کائنات میں سب سے بڑا نبی کو مانتے ہیں، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، امتی ان کے کہلاتے ہیں، اور انہی کے گھر کے ایک فرد کو درجے میں اتنا بلند کر دیتے ہیں، عقیدت کا اظہار اتنے زور شور کے ساتھ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کا سارا دین پامال اور رسوا ہو جاتا ہے. اور اس پر ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہم جنت کے خریدار ہو گئے، اب ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اب ہماری جو ہے نا قبر وہ یہاں سے لے کر ٹاٹے پور تک کھلی ہوگی، وہاں ہم کبڈی کھیلتے پھریں گے، میچ کروائیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، وہاں عمران خان چھکے لگائے گا، وہاں اگر میاں داد آئے گا اور بہت سی گاگلز پہن کر وہاں ہمیں انعام بھی دیں گی، لوریاں دیں گی. ایسی کوئی جنت کا وعدہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو مقام بشریت سے نکال کر مقام الوہیت سے بھی آگے لے جانے سے تم کو جنت ملتی ہے، تو پھر یہ سارا رفڑ، یہ سارا کٹڑاک، اور پھر کس قدر سیانے ہیں، کیسے ذہین لوگ ہیں. ایک بھی ان کا مجتہد، ایک بھی ان کا مولوی کہلانے والا، ایک بھی ان کا ذاکر نہ اپنے سر میں چھرا مارتا ہے، نہ آگ پر چلتا ہے، نہ اپنا سینہ پیٹتا ہے. دیکھو جس منافقت میں پوری دنیا کو لپیٹا خود اس میں ملوث. اور جس کو ہم مانتے ہیں وہ جب تک خود کوئی کام پہلے نہیں کر لیتا امتی کو حکم ہی نہیں دیتا. نبی کہتا ہے نماز پڑھو، نبی خود نماز چھوڑتا نہیں. نبی کہتا ہے روزہ رکھو، نبی کبھی روزہ چھوڑتا نہیں. نبی کہتا ہے آنکھ اٹھا کر مت چلو، تو نبی کی آنکھ اٹھی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں. نبی کہتا ہے پردے میں رکھو بہو بیٹیوں کو، تو وہ اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ وہ فرشتے بھی وہاں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول پہلی مرتبہ ہوا تو شناسائی نہ تھی اس کیفیت سے، اس سے طبیعت میں ایک عجیب و غریب قسم کا
وہ ہجان سا پیدا ہوا تو گھر میں تشریف فرما کے تو اپنی رفیقہ حیات سے بات کی کہ میری کیفیت اس قسم کی ہے. انہوں نے فرمایا آپ کے خصائل، آپ کے عادات، آپ کے طور، آپ کا کردار مدت سے میں دیکھ رہی ہوں، آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ آپ پر کسی شیطانی قوت کا اثر ہو سکے. یہ یقیناً اللہ کی طرف سے کسی خاص رحمت کا آپ کی طرف کوئی اشارہ جس کی وجہ یہ کیفیت ہو رہی ہے. تو فرمانے لگی اچھا ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ پر یہ کسی شیطان کا اثر ہے یا کسی اللہ کی خاص رحمت کا اثر ہے. تو فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بال کھولے. بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ اگر کوئی شیطانی اثر ہے اور کوئی شیطانی روح کار فرما ہے یا ابلیس کا کوئی کارنامہ ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا. بیوی کے بال کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خامد سے زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرنا چاہتی ہے. بال کھولے، بال کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو گود میں رکھا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت تھی جو اس میں فرق پیدا ہو گیا. تو سیدہ فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جبریل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ابلیس ہوتا تو اس موقع پر کھڑا رہتا. یہ اللہ کا فرشتہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ اب دونوں میاں بیوی آپس میں خلوت چاہتے تو وہ فوراً چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نبی کی پاک دامنی اور معصومیت کی گواہی اللہ نے دی ہو، نبی اپنی اس معصومیت کے خود دعوے دار بھی ہے. یہ کام نبی نے خود کیے تو پھر امت کو کرنے کا حکم دیا. وہ کیسا امام ہے، وہ کیسا رہبر ہے، وہ کیسا قائد ہے جو امتیوں کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا. اس کے ماننے والے آہو بکا کو، نالا و شیمن کو، چیخ و پکار کو، سینہ کوبی کو، اپنے آپ پر حزن اور ملال اور غم کو طاری کرنے کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور اپنی عبادت سمجھتے ہیں. اور جس کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی ایک لمحہ بھی یہ کیفیت اپنے آپ پر طاری نہیں کرتا. اگر آہو بکا، نالا و شیون، غم منانا یہ ذریعہ نجات ہوتا تو کیا ایسے خوبصورت عمل کو جس کی وجہ سے آدمی کی آخرت میں نجات ہو جائے نبی وہ عمل بتا کر نہیں جائے گا؟ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس عمل کو اپنی آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھیں تو یہ تہمت نبی پر آتی ہے کہ دین کا کتنا بڑا حصہ، کتنا اہم حصہ اور انسان کی اصل زندگی کے ساتھ جس عمل کا تعلق ہے وہ نبی ہم سے چھپا کر چلا گیا. اور دوسری بات کہ اگر یہ واقعتاً دین کا حصہ ہوتا اور اس قسم کی مظلومانہ موت پر آہو بکا کرنا، نالا و شیون کرنا اور سال بسال اس دن کو، اس غم کو تازہ کر کے رونا پیٹنا، رونا دھونا، اپنے آپ کو ویران کرنا، برباد کرنا، اپنے آپ کو کسی سزا میں، اپنی کسی اذیت میں، کرب میں مبتلا کرنا اگر باعث عبادت ہوتا، خیر و برکت کا باعث ہوتا، تو میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو خود مناتے اور امت کو منانے کا حکم دے کر جاتے. ایسا چچا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی پر فدا، ایک ایک لمحہ نبی پر پہرا دے رہا ہے. آنکھ، دماغ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر چیز نبی کا پہرا دے رہی ہے. عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ پر کچھ تھوڑی سی پریشانی کی کیفیت آئی کہ لڑویہ ہے، لڑاکا ہے، بہادر ہے، بھونچال لے آئے گا، مر تو جائے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو صحابہ بھاگے بھاگے آئے. حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو سنا کہ وہ عمر جو ہے وہ برے ارادے سے آ رہا ہے، بری نیت سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ چلا آ رہا ہے ہماری طرف. حضرت حمزہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ. اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بہتر کسی کو مہمان نواز نہیں پائے گا، بری نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بچ کر نہیں جائے گا. سبحان اللہ، بے شک. اللہ اکبر. تو ایسا چچا جس نے وفا کی وہ مثال قائم کی ہو کہ تاریخ اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر ہے.
جس نے نبی کے وجود پر آنچ نہیں آنے دی، اپنا وجود